जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुक्रिया जनाब स्पीकर नहीं वो ठीक हो गया है ये रिपेयर हो गया है ये इन्होंने फ्राइडे सैटरडे संडे लगाए थे जी जी बिलावल साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु O Allah, you honor whom you will and you humble who you will. Janab Speaker, we bow our heads before Almighty Allah. They didn't realize कि आपके पास कुछ notes वगैरह का. वैसे तो नहीं होते लेकिन आज जी Janab Speaker, we bow before Almighty Allah, who has blessed Pakistan with a military victory over India, with a diplomatic victory over India, and with a narrative victory over India. Before I speak on the budget and the responsibilities the Prime Minister entrusted me and my committee post-war on the diplomatic and narrative front, I must turn to our neighborhood, to what's happening in Iran. After decades of pushing the same lie that Iran is days away from developing nuclear weapons, a claim that the Israeli Prime Minister made in 1996, in 2001, in 2003, in 2007, in 2010, in 2012, in 2023, in 2024, आखिरकार 2025 में जनाब स्पीकर इन्होंने इजराइल ने और इनके रेजीम ने इस झूठ की बुनियाद पे ईरान पे हमला किया है हमें इस हमला का मजम्मत करते हैं Iran's sovereignty was violated in violation of international law. Military leadership was targeted not on the front lines or on a battlefield or in a war room, but while they slept in their homes in apartment buildings, resulting in the loss of not only their lives, but in the loss of lives of the innocent civilians in Iran. Not only were military leadership targeted, but scientists were targeted, Janab Speaker. Journalists and media institutions have been targeted, Janab Speaker. And sabse bharkar, the most egregious attack is that in violation of international law on nuclear facilities. Any attack on a nuclear facility is not just a potential nuclear attack on Iran. For खुदा ना खास्ता अगर उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान के नतीजे में कोई लीक होता तो उसका नुकसान सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं होता. It would have consequences for all neighboring countries in the region, including Pakistan. तो हम इसको सख्ती से इस बॉम्बिंग को, इस हमला को का मज़म्मत करते हैं. Yesterday, Janab Speaker, the United States conducted a more expansive attack on Iran's nuclear sites, and the Israeli government is forcing the United States public into a war that the people of the United States do not support, once again based on a lie. The same lie that was peddled before the American public before the Iraq war in 2003. Today it is claimed that Iran is the one with weapons of mass destruction. We strongly and vociferously condemn the US strikes, and I call on the government to mobilize their foreign minister, who should try and create a group of like-minded foreign ministers who not only oppose this conflict, but who are at risk, severe risk to themselves, their people,
if heaven forbid any of these strikes on nuclear facilities were to result in a nuclear leak. We must emphasize that an attack on nuclear facilities cannot be tolerated under any circumstances. Janab Speaker, there's a poem written in World War II or after World War II, which I'd like to first repeat to you and then rephrase in light of what we are currently experiencing. First, they came for the socialists, and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists, and I did not speak out because I was not a trade unionist. And then they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. And then they came for me, and there was no one left to speak out. ये एक पोम है, और जिस शख्स ने इस पोम को लिखा वो पहले उस रिजीम का नाजी रिजीम का एक हमायती था, फिर क्रिटिक बना और आखिरकार उसको भी कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया. इस अक्टूबर से लेके, since October last year, we've seen a genocidal, apartheid imposing, expansionist regime conduct an ever-expanding war, which has the potential to drag us all towards World War III. This time, first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. The Israeli regime's aggression across the region must be stopped. We want to see the day where we can all live in peace, and we can only start working towards that peace if the Netanyahu regime is stopped from its illegal war with Iran, forced to abide by the terms of its withdrawal and ceasefire in Lebanon, and end its apartheid and genocide on Palestinian lands. As it continues to bomb Iran, the world must not forget that this Israeli regime, this Netanyahu regime, is currently carrying out the forced starvation of Palestinians in the Gaza Strip. Janab Speaker, हमारे खित्ते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है, और मैं फख्र से कह सकता हूं कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया, सफारतकारी के मैदान में हरवा दिया और बयानिया के मैदान में हरवा दिया. वज़ीर आज़म साहब ने और सदर मुमलिकत ने मुझे और हमारे कमेटी को एक अहम जिम्मेदारी दी, और हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि जहां हम गए हमने पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान का बयानिया पेश किया, और जहां जहां हम पहुंचे वहां पीछे पीछे उस सस्ती कॉपी का भी नुमाइंदे पहुंचे. वो भी अपना मुल्क का बयानिया, अपना मुल्क का मौक़िफ़ लेकर आए. हमारा बयानिया तो अमन का पैगाम था, बट पीस टू स्ट्रेंथ. हम एक जंग जीत चुके थे, उनका एक जहाज गिरा चुके थे, और हमारा मौक़िफ़ ये कि हमने सीज़ फायर तो हासिल कर ली, लेकिन जब तक इस खित्ते में हम मुस्तकिल अमन कायम नहीं करेंगे तो ये ना पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है, ना भारत के अवाम के. तीन अहम इश्यूज हैं जिस पे हमने आवाज उठाए. एक तो कश्मीर का मौक़िफ़, जो हमेशा पाकिस्तान के लिए एक अहम मौक़िफ़ रहा है. कश्मीर के अवाम की जो उम्मीदें हैं, जो उनका हक है, जहां तक यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के मुताबिक, उस पे ना सिर्फ हमने बात की, मगर अगर आप पिछले हुकूमत का 2019 में जब कश्मीर का हमला हुआ
اور ان کا وزیر اعظم یہاں کھڑا تھا, میں ادھر بیٹھا تھا, اور ہم سب نے دیکھا کہ اس کی ری ایکشن میں ہمارا وزیر اعظم صاحب نے اس وقت کہا کہ میں کیا کروں, آپ کیا چاہتے ہو, کہ میں بھارت کے ساتھ جنگ چھیڑ دوں؟ میں اگر میرا الفاظ آپ کو غلط لگے آپ وہ ریکارڈنگ دیکھ لیں. ریکارڈنگ ہم سب نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے اٹھ کے کہا کہ میں کیا کروں, آپ کیا چاہتے ہو, میں جنگ چھیڑ دوں. لیکن میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس دفعہ جب کشمیر پہ حملہ ہوا, جب پاکستان پہ حملہ ہوا, بھارت کے طرف سے حملہ ہوا, تو پاکستان ڈرا نہیں, جھکا نہیں, ہم نے جنگ کی, اور وہ جنگ جیت چکے. جب پچھلا حکومت کا رد عمل یہ تھا کہ ہم کشمیر ہائی وے کو آج کے بعد سری نگر ہائی وے کہہ دیں گے, جب پچھلا حکومت کا رد عمل یہ تھا کہ ہر فرائیڈے کو بعد نماز جمعہ پاکستان کے اندر ہم سب کھڑے ہو کے, جہاں بھی ہم ہوں گے وہیں کے وہیں کھڑے ہو کے کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں گے, اس حکومت کا جواب یہ تھا کہ ان کچے جہاز گرائیں, ان کو مجبور کیے کہ سیز فائر ہو, اور جو ان خان صاحب کے حکومت کے بعد بھارت زور اور شور سے کہتا تھا کہ کشمیر ہمارا اندرونی معاملہ بن چکا ہے, اب بین الاقوامی آبزرورز ہمارا یہ ٹور میں مان رہے ہیں کہ یہ تو ایک عالمی ایشو, انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے. تو سب سے پہلے سکسیس یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کوز کو, جو ماضی میں اندرونی معاملہ میں تبدیل کر چکا تھا, ایک بین الاقوامی معاملہ بن چکا ہے. یہ کشمیریوں کا سب سے بڑا کامیابی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ہو یا یونائٹڈ اسٹیٹس کا صدر ہو, وہ سب کہتے ہیں کہ میڈیشن ہو, بین الاقوامی ایشو ہے. بھارت بھی بین الاقوامی انٹرنیشنل تک تو وہ خود نہیں پہنچے ابھی تک. وہ یہ جو ان کا پرانا الفاظ تھے نا, اندرونی مسئلہ, وہ تو اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. بین الاقوامی جہاں باقی دنیا پہنچ چکے ہیں وہ یہاں تک تو نہیں پہنچے, مگر بھارت کا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک بائی لیٹرل ایشو ہے جس پہ ہم پاکستان بھارت کے درمیان طے ہو سکتا ہے. اور کشمیر کے حوالے سے جناب اسپیکر, جس طریقے سے جگہ جگہ, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو, یونائٹڈ اسٹیٹس ہو, یورپین یونین ہو, ہر جگہ ایک ایسا ہمدردی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا یہ دیکھ رہا ہے کہ جو بھی طریقہ کار اسرائیل نے غزہ میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, ویسا ہی مودی نے کشمیر میں کرنے کی کوشش کی, اور اس کی وجہ سے ایک ہمدردی پیدا ہو رہا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم کشمیر کے عوام کو انصاف دلوائیں گے. جو دوسرا سب سے بڑا ایشو جو سندھو پہ حملہ ہوا ہے, جو بھارت نے کہا ہے اس دہشت گردی کا واقعہ کے بعد کہ سنتاس معاہدہ ختم, اور وہ سنتاس معاہدہ کو ان ابائنس ہولڈ کر رہے ہیں. نہ سب سے پہلے یہ تو غیر قانونی ہے, ان ابائنس تو ہے نہیں. انڈس واٹر ٹریٹی ایون ٹوڈے از بائنڈنگ آن انڈیا اینڈ پاکستان. صرف یہ دھمکی دینا کہ ہم پاکستان کا پانی روکیں گے, صرف دھمکی دینا, یہ دھمکی ہی یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر کی خلاف ورزی ہے. یہ غیر قانونی ہے, یہ بھارت نہیں کر سکتا. اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنے سے اگر خدا نہ خواستہ بھارت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اس دھمکی پہ عمل درآمد کرنا ہے, تو ہم نے ابھی ان کو جنگ میں ہروائے ہیں, ہمیں ایک اور جنگ لڑنا پڑے گا.
اور اس جنگ کے نتیجے میں پھر جو 3 دریا آج بھارت کے پاس ہیں اور 3 دریا پاکستان کے پاس ہیں، اگر وہ ہمارے 3 دریا پہ ڈیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پھر جنگ لڑنا پڑے گا. جناب اسپیکر، وزیر اعظم نے پہلے سے کہہ دیا ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ اگر ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو ہمیں جنگ لڑنا پڑے گا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو جنگ نہیں لڑنا پڑیں گے، لیکن اگر وہ مجبور ہوتے ہیں اور ان کو جنگ کا اگر ہمیں جنگ لڑنا پڑے گا تو پھر ڈسرپٹ نہ کریں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایئر فورس، ہمارے افواج جیسے ابھی ان کو عبرتناک شکست دلوائے، اگلے آنے والے جنگ میں بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کو عبرتناک شکست دلوائیں. تو بھارت کے سامنے 2 آپشنز ہیں جناب اسپیکر، 2 آپشن. یا بھارت، دیکھیں یہ پہلے بھارت سے فنڈنگ لیتے تھے اور اس لیے آج بھی چیخ رہے ہیں. میں بھارت کے آفریدی صاحب جب آپ کے ممبران بول رہے تھے کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا. یہ ڈونٹ فورس می ٹو ٹیک ایکشن، پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. نہیں جی، بات کیجئے، کوئی ضرورت نہیں بات سننے کی. نہیں، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو. جی بلاول صاحب، جہاں تک بھارت کے لیے اور ملک کے اندر جو بھارت کے سہولت کار ہے ان کے لیے 2 ہی آپشنز ہیں، 2 ہی آپشنز. انہوں نے فاٹا پہ بات نہیں، میں نہیں بات کرنے دوں. ان کو فاٹا پہ بات کرنی تھی، میں نے کرنے دی. 1 دفعہ 2 دفعہ انہوں نے کہا اپلیکیشن لکھ کے دینی، فائنانس منسٹر صاحب سے میٹنگ ان کی ارینج کرا دی. اب یہ پروسیڈنگز اگر ڈسرپٹ کر رہے ہیں تو دس از ویری انفارچونیٹ اینڈ ویری ان ایتھیکل. جی بلاول صاحب. Anyway, جناب اسپیکر، آئی ایم ہیپی ٹو اگنور them. آپ بھی اگنور کریں، عوام بھی ان کو اگنور ہی کر رہے ہیں. میں پانی پہ بات کرنا چاہوں گا، بھارت پہ. بھارت نے جو اس کے بعد اب بھارت کے لیے 2 ہی آپشنز ہیں، 2 ہی آپشنز. یا وہ سنتاس معاہدہ مان لے، انٹرنیشنل قانون کے مطابق عمل درآمد کرے، ان کا عوام کو اپنا حصہ کا پانی، ہمارا عوام اپنا حصہ کا پانی. اگر وہ نہیں مانتے سنتاس معاہدہ کو، ڈیم اور کنالز نکالنے کی کوشش کریں گے تو پھر پاکستان جنگ کرے گی اور ہم 6 کے 6 دریا کے پانی اپنے عوام کو دلوائیں گے. تیسرا ایشو جناب اسپیکر وہ دہشت گردی کا ایشو ہے، اور بھارت نے یہ کوشش کیا کہ دہشت گردی کا الزام پاکستان پہ لگائے اور ان کا حملہ کو جسٹیفائی کرے. اس میدان میں بھی جناب اسپیکر میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بھارت ہار چکا، پاکستان جیت چکا. بھارت کا کوشش یہ تھا کہ پاکستان کو باقاعدہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے. پاکستان کا نام پاکستان نہیں، ٹیررسٹان سے پکارا جائے. وہ چاہ یہ رہے تھے کہ چاہے وہ فیٹف ہو، چاہے وہ GSP+ ہو، یہ سارے جو فارمز ہیں ان فورمز میں پاکستان کو نقصان پہنچائیں. اس حد تک انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو اپنا IMF پیکج نہ دیا جائے، مگر ہر محاذ پہ پاکستان جیتا، بھارت ہارا. پاکستان جیتا تو بھارت ہارا. آپ نے اپنا IMF کے سلسلے میں ایک سیاسی جماعت نے اس ملک میں ماضی میں ہمارا IMF کا پروگرام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہ ناکام رہے. اس دفعہ بھارت نے کوشش کی، وہ ناکام رہے. جہاں ہم گئے جناب اسپیکر وہاں تو پیچھا بھارت کے نمائندے آئے. تو جب ہم یونائٹڈ نیشنز میں تھے اور ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ پاکستان کی آواز اٹھائے اور ہمارا دہشت گردی کے حوالے سے موقف بھی پریزنٹ کیا، بھارت کا بھی پورا کوشش تھا کہ ان کا موقف پریزنٹ کیا جائے اور پاکستان کو UN میں وہ ثابت کرے کہ ہم دہشت گرد ممالک ہیں. مگر میں سلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کا فارن آفس کو، پاکستان کے سفیروں کو، کہ ہمارا وہاں
نکلنے کے بعد جیسے ہی پاکستان اور بھارت کا ڈیلیگیشنز نیو یارک سے روانہ ہو گئے تو پیچھے کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشنز نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو بھی کمیٹیز یونائٹڈ نیشنز میں ہیں جو دہشت گردی کو دیکھتے ہیں، جو طالبان کو دیکھتے ہیں، وہاں انہوں نے پاکستان کو منتخب کیا کہ آپ پاکستان ان کمیٹیز کا سربراہی کریں اور دہشت گردی کا. تو یہاں بھی اقوام متحدہ میں جناب اسپیکر پاکستان جیت چکا ہے، بھارت ہار چکا ہے. اس کے بعد جناب اسپیکر ہم امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی پہنچے. وہاں اسرائیل لابی کے بعد اگر کوئی بڑا لابی ہے تو وہ انڈین لابی ہے، اور وہ انڈین لابی، اسرائیل لابی اور بھارت کی کمیٹی نے مل کے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو بدنام کرے، پاکستان کو نقصان پہنچائے، اور بھارت کی بیانیہ کو کہیں نہ کہیں سے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، وائٹ ہاؤس سے، کانگریس میں، کہیں تھنک ٹینک سے، کہیں نہ کہیں سے بھارت کا موقف کو کوئی نہ کوئی سپورٹ کرے. مگر میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہر محاذ پہ ایک بار پھر بھارت ہارا، پاکستان جیتا. بھارت کہہ رہا تھا کہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اور دنیا ان کے ساتھ ہے پاکستان کو اس سے روکنے کے لیے. جیسے جب ہم ادھر تھے اور پھر جیسے ہم نکلے، جو امریکہ کا افواج کا اہم رہنما ہے وہ اپنا کانگریس کا کمیٹی سے خطاب کر رہا تھا، اور اس کمیٹی کا خطاب میں ان کا فوج نے یہ کہا، امریکہ کے فوج نے یہ کہا کہ پاکستان has been a phenomenal partner in combating terrorism. تو یہ بھارت کا بیانیہ ان کا ہاؤس میں، ان کا افواج کی طرف سے، ان کی حکومت کی طرف سے رد کیا گیا. وہاں کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا بھی ملاقاتیں ہوئے، ان کے بھی ملاقاتیں ہوئے. اس کے بعد میڈیا کے انٹریکشن میں ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے نمائندے سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کشمیر کے کوز میں اور بھارت اور پاکستان کا مسئلہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ میڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو وہاں بھی ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ نے کہا کہ جی ہاں، پریزیڈنٹ ٹرمپ اس مسئلہ کا حل نکالنے کے لیے تیار ہے. یہ بھی بھارت کی ہار ہے، پاکستان کی جیت ہے. جناب اسپیکر، اس سے بھر کر اسی آدمی، اسی شخص پہ جس پہ بھارت میں سب سے زیادہ تنقید ہو رہا تھا، جن کے بارے میں پتہ نہیں ہمیں کیا کیا سننے پہ مجبور کیا گیا، جھوٹے بے بنیاد الزامات، پروپیگنڈا. ہمارا فیلڈ مارشل، آرمی چیف آف سٹاف جنرل آصف منیر صاحب، ان کا نہ صرف دعوت تھا امریکہ میں جناب اسپیکر، مگر ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود وائٹ ہاؤس میں لنچ کھلایا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ کسی شکست شدہ فوج کو اس قسم کا دعوت دیا جاتا ہے؟ نہیں جناب اسپیکر، یہ مبارکباد دینے کا دعوت تھا اس شخص کو جو اس فوج کا قیادت کر رہا تھا، جس نے پوری دنیا کی ایکسپیکٹیشنز کے برعکس، بھارت جو سے 7 گنا زیادہ بڑا طاقت ہے، بھارت کے ہتھیار اور مال اور وسائل امریکہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ بھارت کو آگے جا کے پتہ نہیں کیا کیا امیدیں رکھ بیٹھے تھے. اس کامیابی کا سلسلے میں وہ لنچ، نہ صرف وہ لنچ ہوا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بھی بیانات ہیں اس لنچ کے بعد آپ اس پہ دیکھ لیں، وہ آج بھی نظر آ رہا ہے کہ بھارت کا بیانیہ، بھارت ہار چکے ہیں، پاکستان جیت چکا ہے، پاکستان کا بیانیہ سامنے ہے. آخر جو دہشت گردی کا ایشو ہے جناب اسپیکر، ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم اس ملک میں دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، کہ اس پورے خطے سے ہم دہشت گردی کا اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے تو وہ ناممکن ہوگا اگر بھارت اور پاکستان بات بھی نہیں کریں گے آپس میں. اگر دہشت گردی کے سلسلے میں ہمارا کوآرڈینیشن نہیں ہوگا تو پاکستان میں اور بھارت میں یہ دہشت گردی کا مسئلہ بڑھتا رہے گا. بھارت کا یہ کوشش ہے کہ دہشت گردی کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جائے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے.
اور ہمارا UK اور EU کے دورے کے حصے میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ بھارت کا یہ بھرپور کوشش تھا کہ فیٹف، جب میں وزیر خارجہ تھا پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ پہ پہنچ چکا تھا اور اس کا ایک ریویو چل رہا، تو بھارت کا پورا کوشش تھا کہ اس لڑائی کے نتیجے میں، اس جنگ کے نتیجے میں، اسی راؤنڈ میں پاکستان کو وائٹ لسٹ سے ایک بار پھر گرے لسٹ کیا جائے۔ مگر میں ایک بار پھر ہمارا فورن آفس کو، ہمارا وزیر اعظم کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بھارت ناکام رہا، ان کی تمام کوششیں ناکام رہیں اور اس میدان میں بھی پاکستان جیت چکا، بھارت ہار چکا۔ مگر جناب اسپیکر، ہمیں جہاں تک سیز فائر کی بات ہے اور جہاں ہم آج پہنچے ہیں اس پہ، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناکافی ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، بھارت کے نوجوانوں کے لیے بھی، اس خطے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان امن قائم کیا جائے۔ جو نیو نارمل یا نیو اب نارمل دیٹ مودی از ٹرائنگ ٹو سیٹ فار دا ریجن، کہ اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ بھارت میں ہوگا تو اس کے نتیجے میں آٹومیٹکلی پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑا جائے گا، اور اگر پاکستان یہ پالیسی اپنا لے کہ ہمارے ہاں جتنے دہشت گردی کے واقعہ ہوتے ہیں وہ تو 10 گنا زیادہ ہے بھارت کے مقابلے میں، آدھا سے زیادہ ان کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہوتا ہے یا بھارت کا فائنانسنگ ہوتا ہے، تو اگر پاکستان میں بھی یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا جائے کہ اگر یہاں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو ہم بھی بھارت کے ساتھ جنگ چھیڑیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے ملک کا قسمت اور بھارت نے اپنا ملک کا قسمت ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ مودی کا فیصلہ ہو سکتا ہے، یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہو۔ اس سلسلے میں جب ہم امن کی بات کر رہے ہیں تو ہم نہ صرف پاکستان کے عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم بھارت کے عوام کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں۔ مودی کا فائدہ میں جنگ ہے، مودی کے فائدہ میں دہشت گردی ہے، مودی کے فائدہ میں یہ سنتاس معاہدہ اور یہ سارے فیصلے ہو سکتے ہیں، مگر پاکستان کے عوام کا فائدہ اور بھارت کے عوام کا فائدہ صرف اور صرف امن کے سلسلے میں ہو سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نسل در نسل کشمیر پہ لڑتے آ رہے ہیں، دہشت گردی پہ لڑ رہے ہیں، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ آنے والے نسل در نسل پانی کی جنگ آپس میں لڑیں۔ یہ ہمارے لیے، میں پاکستان حکومت کو پریز کرنا چاہوں گا کہ آپ کا پالیسی نے ہمارے ہاتھ کو مضبوط کیا ہے۔ جب ہم دنیا بھر میں جا کے امن کی بات کرتے ہیں تو کون انکار کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اس کوشش، وزیر اعظم صاحب کی اس کوشش، اگر آپ اس میں کامیاب ہوئیں تو آپ کے یہ کامیابی تاریخ یاد رکھے گی، اور یہ ممکن ہے، یہ آج بھی ممکن ہے کہ ہم مل کے محنت کریں، انٹرنیشنل ماحول ایسے بنائیں کہ ہم بھارت کو مجبور کریں کہ وہ پرانے پالیسیز چھوڑ کے امن کی طرف آگے بڑھے۔ جناب اسپیکر، جو دوسرا اہم میدان ہے جس پہ پاکستان عوام خود ایک قسم کا جنگ لڑتے آ رہے ہیں، وہ معاشی محاذ پہ۔ They've been fighting on the economic front for some time, where the people of Pakistan have been suffering from تاریخی مہنگائی، تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری، اور اس سلسلے میں حکومت کے پالیسیز کے نتیجے میں، فیصلے کے نتیجے میں بہت بہتری آئی ہے، خاص طور پہ مہنگائی اس طریقے سے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا ہم ویلکم بھی کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ وزیر خزانہ صاحب یہاں بیٹھا ہے، میں بار بار کہتا آ رہا ہوں، اور a budget is just not columns and numbers, it's also a statement of national resolve and vision. While the budget may not be perfect, it has incorporated some, if not all, of the Pakistan People's Party input, and my party will be supporting the federal budget. Last year, Mr. Speaker, the Pakistan People's Party was not timely consulted, and I want to thank the Prime Minister, the Foreign Minister and the Finance Minister for engaging with consultations with the Pakistan People's Party this time round.
In line with our consultations, there are some positive aspects of the budget which I would like to appreciate on the floor. जो हमारा दिफाई बजट में 20% इजाफा हुआ है, अब आइडियली इन एन आइडियल वर्ल्ड मैं तो चाहता कि अगर 20% डिफेंस स्पेंडिंग में इजाफा होना है तो नॉन कॉम्बैट डिफेंस स्पेंडिंग जो है उसमें कटौती करके हम ये करते हैं. बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स कॉल फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स. और जिस तरीके से भारत आज तक कह रहा है कि ये सीज फायर नहीं, ये पॉज है, भारत आज तक कह रहा है ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे आपने देखना है. उनका वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ. इस सूरत हाल में पाकिस्तान और हमारा सिंतास मुआहिदा तोड़ने का ना सिर्फ उन्होंने धमकी की है, उनका वजीर ने कल भी कहा कि इसको हम बहाल नहीं करेंगे. तो इस सूरत में पाकिस्तान ने जरूर उस जंग का तैयारी करनी है. तो इस सिलसिले में उस तरीके से हमारा बजट में, डिफेंस बजट में इजाफा हुआ है. In addition to that, in line with consultation with the Pakistan People's Party, जो 20% इजाफा हुआ है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, मैं इसका ना सिर्फ तारीफ करता हूँ, मैं वेलकम करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ. हमने वाज़ेह एक पैगाम भेजा है कि जी हम अपना दिफाई बजट में भी इजाफा तो कर रहे हैं, मगर जो इस मुल्क की गरीब उनको हम भूल नहीं रहे हैं. और वहाँ जो 20% उतना ही इजाफा हुआ है, ये मैं वज़ीर आज़म साहब को और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि ये ना सिर्फ एक बहुत बड़ा इजाफा है बट एक पावरफुल सिग्नल है that we will continue to look after the most impoverished in our society. The Pakistan People's Party has always advocated for the rights of working people. हमने हमेशा कहा है कि मेहनत का टैक्स ज़्यादा है, अब टैक्स अमीरों पे लगा दे, मेहनत कशों पे जो बोझ है बहुत ही ज़्यादा है. और वर्कर्स के लिए हमने हमेशा जो तनख्वाह है, जो पेंशन्स है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब खुद वफाकी हुकूमत की सरबराही संभाल रही थी 2008 से लेके 13 तक, हमने तारीखी इजाफा किए थे पे में और पेंशन्स में. और इस दफा मैं समझता हूं कि एक जो बहुत बड़ा कामयाबी है जो हमसे अपने कंसल्टेशंस में शेयर भी किए एंड इट्स बीन रिफ्लेक्टेड इन द बजट कि सैलरी क्लास पे, मेहनत कशों पे जो टैक्स लगाया जाता था, पहले जो ब्रैकेट था द लोअर एंड ब्रैकेट जिसके नीचे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता, वो 6 लाख का था. और इस बजट ने, हुकूमत ने अब 10 लाख बना दिया. मतलब अगर आप 10 लाख तक आपका कमाई है सैलरी क्लासेस का, उन पे 0 टैक्स होगा. जनाब स्पीकर, ये एक तारीखी रिलीफ है फॉर द सैलरीड क्लास इन पाकिस्तान. एंड मैं फाइनेंस मिनिस्टर को, वजीर आजम का शुक्रगुजार हूं कि इतना बड़ा फैसला लिया गया है. साथ साथ जो तनख्वाह है, जो पेंशन्स है, हम चाह तो ये रहे थे कि मज़ीद इजाफा किया जाए. और मगर चले उतना नहीं हो सका, लेकिन कुछ तो हो सका. और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि हुकूमत ने 10% इजाफा किया है तनख्वाह में और 7% इजाफा किया है पेंशन्स में. इट्स एट लीस्ट एक पॉजिटिव जेस्चर टू द वर्किंग पीपल ऑफ पाकिस्तान के इनको हम मदद देने की कोशिश कर रहे हैं मुश्किल हालात में. जनाब स्पीकर, कुछ ऐसे ख्वाहिशात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हम चाह रहे थे मगर हम इस बजट में वो नहीं हासिल कर सके. मैं उन पर जरूर बात करना चाहूंगा. मेरे टीम को जब मैंने हुकूमत से कंसल्टेशन शुरू की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट ये किया कि जो PSDP है पंजाब का, उसमें जनूबी पंजाब को 30% जो उनका हक है, उनका शेयर है, वो दिलवाया जाए. इसलिए पिछली बार जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी तो उस इलाके के असासे में रूमी दूर करने के लिए हमने इंश्योर किया कि सालों साल हमारा बजट में जो PSDP है, साउथ पंजाब का जो शेयर बनता है 30%, 31 एग्जैक्ट जो परसेंटेज है, उनका हक अपना परसेंटेज के लिहाज से
उनको दिलवाया जाए, जबकि इस बजट में जिस स्टेज पे हम नेगोशिएट कर रहे थे वो नामुमकिन बना। मगर वजीर आज यहाँ बैठा नहीं है, मगर उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये वादा किया कि अगले बजट के लिए वो हमारे साथ पहले से बैठेंगे और इंश्योर करेंगे कि हम इस डिस्क्रेपेंसी को मजीद बेहतर करें और जनूबी पंजाब के जो परसेंटेज है उनको दिया जाए। एक दूसरा जो हमारा ख्वाहिश था, आज भी ख्वाहिश है, इस बजट में उस तरीके से हम इसको कवर नहीं कर सके, आने वाले बजट में हम देख लेते हैं कि कैसे हो सकता है, कि हम चाह ये रहे थे कि इसलिए कि पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान दहशतगर्दी के फ्रंट लाइन स्टेट्स हैं और दुनिया की तारीख में आप उठा के देख लें, there has never been a successful counterinsurgency battle जिसमें आपने hearts and minds का सिलसिला, you didn't win the hearts and minds of the people। ये एक बेसिक फॉर्मूला है। अगर आप वियतनाम का जंग भी देख ले तो वो कहते हैं कि वहां भी तमाम कुव्वतें इसलिए हार चुके कि वो हार्ट्स एंड माइंड्स नहीं जीत चुके। और यही रिफ्रेम पूरा सीटी की जो पॉलिसी बना है दुनिया भर में 2001 के बाद, इसके पीछे ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो अनफॉर्चुनेटली इज कॉन्स्टेंटली लैकिंग इन आवर फॉर्मुलेशन। और आज भी हमारा ये ख्वाहिश था कि बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा को, उनकी सूबाई हुकूमतों को वफाकी हुकूमत फेडरल फंडिंग की सूरत में सपोर्ट करे, ताकि हम स्पेशली पख्तूनख्वा के अवाम और बलूचिस्तान के अवाम जो सबसे ज़्यादा मुतासर है दहशतगर्दी के नतीजे में, उनको ख़ास मदद कर सकें। वो हम जिस तरीके से करना चाह रहे थे इस दफ़ा नहीं हो सका। मैं अपील करता हूँ वज़ीर आज़म से आज भी कि चले बजट तो पास होगा, बट आप हम सब मिल के बैठे एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाएं जिसके नतीजे में हम पूरा तैयारी करें कि इन दहशतगर्दों को हम जंग की बुनियादों पे भी और sort of kinetic लिहाज से भी उनको हरवा सके। मगर we have to have a hearts and minds strategy that wins over the hearts and minds of the people who we've deprived, feel dispossessed and are taken advantage of, and provide the cannon fodder to very terrorists to attack Pakistan day in day out। खास तौर पे इसलिए अब भारत खर्च कर रहा है। जब भारत खर्च कर रहा है दहशतगर्दों पे बलोचिस्तान में और पख्तूनख्वा में, तो हमें भी सोचना चाहिए कि कैसे हम बेहतर अपना रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां के अवाम को हाथ से माइन जीत सकते हैं। एक सेक्टर जिसमें मैं थोड़ा मायूस हूं कि हम कामयाब नहीं हो सके, कि ये बहुत जरूरी है, वो हमारा ज़राई शोबे है। जनाब स्पीकर, ज़राअत हमारा मीशत का बैकबोन है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा हुकूमत की पॉलिसीज ही हमारा बैकबोन को तोड़ रहा है, मीशत का बैकबोन को तोड़ रहा है। हमारा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, हमारा फूड सिक्योरिटी के लिए हमें ज़राअत में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में गैर मामूली इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। मगर जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत ने IMF के कंधों इस्तेमाल करके तमाम सूबाई हुकूमतों को मजबूर किया कि ऐसे इक़दामात हम उठाए ज़राई शोबे में जिस पे हम प्राइवेटली भी तनकीद करते आ रहे हैं, पब्लिकली भी इनको मनाने की कोशिश करेंगे कि इस पे हम नजरसानी करें। They forced us कि आप एक तो जो एग्रीकल्चर टैक्स है कलेक्शन पे फोकस करने के बजाय इतना ज्यादा इजाफा इतना जल्दी किया गया है कि इसका तो नुकसान ही नुकसान होना दोनों तरफ, कलेक्शन में भी और इनको डिस्करेज करने में भी। खास तौर पे जनाब स्पीकर, हमें मजबूर किया गया कि हम सपोर्ट प्राइस भी ना सेट करें, साथ साथ हमें पाबंद किया गया कि हम अपने किसानों से प्रोक्योर भी ना करें। तो किसान जाएं तो कहां जाए जनाब स्पीकर? इस वक्त जो नुकसान हमारे अपने पॉलिसीज के नतीजे में हुआ है, मैं कम से कम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। हमें इसको रिव्यू करना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में जो हमारा नुकसान हो रहा है, हमें इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल पे गौर दिलवाना चाहूंगा। इन डिसीजंस के नतीजे में जो नुकसान हुआ है हमारा व्हीट क्रॉप को जनाब स्पीकर, पूरा मुल्क का, वो तकरीबन 800 बिलियन रुपीस ऑफ डैमेज पूरे पाकिस्तान के व्हीट क्रॉप, सिर्फ व्हीट क्रॉप के अगर आप
फिगर्स देख लें, हुआ है। सिंध का नुकसान मैं आपको बताना चाहूंगा। Sindh's total loss for the wheat farmers of Sindh has been 150 billion rupees. उसमें से लड़कानों के किसानों का 24 billion rupees lost, सखर के 26 billion lost, शहीद बेनज़ीराबाद 30 billion loss, Hyderabad division 22 billion loss, Mirpur Khas 10 billion loss, Karachi 12 crore loss, and Thatta and Sajawal 4 billion loss. इससे ज्यादा जनाब स्पीकर पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के फार्मर्स का लॉस कितना है? 622 बिलियन। भावलपुर alone 109 billion rupees lost. DG Khan 88 billion rupees lost. Multan 29 billion rupees lost. Sahiwal 38 billion rupees lost. Faisalabad 79 billion rupees lost. Sargodha 58 billion rupees lost. Rawalpindi 28 billion rupees lost. Gujarat 46 billion rupees lost. Gujranwala 42 billion rupees lost. Or Lahore 57 billion rupees lost, Janabe Speaker. हमने किसानों को जवाब देना है। इस वक्त किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है। मैं अपील करता हूं जनाबे स्पीकर आपके थ्रू वजीर आजम को कि एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए। इस एग्रीकल्चर इमरजेंसी के थ्रू जो सूबाई हुकूमतें अपने कोशिशें कर रहे हैं, उन कोशिशों को आप मजीद सपोर्ट कर सकते हैं फेडरल फंडिंग के साथ। हम मिल के इन किसानों को वो रिलीफ पहुंचाएं जो उनकी ज़रूरत है, ताकि हम अपनी मीशत को बचा सके, अपनी बैकबोन को मीशत की बैकबोन को बचा सके। और ये जो नुकसान है हम इनको फ़ायदा में तब्दील कर सकते हैं। जब पीपल्स पार्टी की हमने इन्हीं टूल्स जो आपने बैन किया, इन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करके जब सदर ज़रदारी पहली दफ़ा सदर बना था, तो हमने जो सपोर्ट प्राइसेस है जो अब उन पे पाबंदी है, उनमें इजाफा करके हमने पाकिस्तान को एक फूड इनसिक्योर नेशन, एक नेशन जिसने वीट को इंपोर्ट करता था, राइस को इंपोर्ट करता था, शुगर को इंपोर्ट करता था, एक साल के अंदर ही अंदर हमने वीट भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, राइस भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और शुगर भी एक्सपोर्ट करना शुरू किया। और ये कैसे किया कि जब आपके किसान खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते या उनका नुकसान होता है तो फिर हुकूमत मजबूर हो जाता है, उनको फिर डॉलर्स में बाहर से खरीदना पड़ता है। तो पाकिस्तान के टैक्स का पैसा इस्तेमाल करके फिर हम यूक्रेनियन फार्मर्स को फायदा पहुंचते हैं, उनका हम क्रॉप खरीद सकते हैं। सदर ज़रदारी ने वो पहले साल में ये फैसला किया कि वही पैसा जिससे हम डॉलर्स में बाहर से खरीदते थे, हम उसको रुपीज में अपने किसानों की जेब में डाल के उन्हीं से खरीद के अपना मीशत को फायदा पहुंचाएंगे। और मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप इस इमरजेंसी को समझें और इस इन आपका फैसलों पे भी नजरसानी करें और मजीद सोचें हम कैसे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जनाब स्पीकर, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स इस बजट के थे जो हमारे कंसल्टेशंस के बाद भी ऐसे तब्दीलियां आई थे जो हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे थे। और उसमें भी मैं बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वज़ीर आज़म का, इसहाक़ डार साहब का, और फाइनेंस मिनिस्टर था कि इन्होंने दिन रात हमारे टीम के साथ एंगेज करके हर पॉइंट पे हम कॉम्प्रोमाइज़ पे आ चुके हैं। एक तो जो हुकूमत का पहला प्रपोजल था डिजिटल टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात थे और मैं शुक्रगुजार हूँ हुकूमत का कि हमारे एतराज़ उठाने के बाद जो डिजिटल टैक्स ऑन सर्विसेज है जो गैर आईनी होता अगर वो लागू होता वो अब नहीं होगा। हुकूमत इस मौके इससे अब पीछे हटे हैं और डिजिटल टैक्स ऑन सर्विसेज विल बी लेफ्ट टू द प्रोविंसेस। हुकूमत ने फैसला किया तकरीबन 20% उन्होंने टैक्स लगाना था सोलर पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरे नुमाइंदे के बहुत सख्त एतराज़ात थे इस पे, इसलिए हमारे अक्सर इलाके में ज़्यादातर इलाके जहाँ से हम मुंतखब होकर आए हैं 16 घंटे 20 घंटे तक लोड शेडिंग होता है, लोग मजबूरन ये सोलर इस्तेमाल करते हैं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि हम इस टैक्स को आधा किया है और अब 10% टैक्स लगेगा। हमारा ख्वाहिश ये होगा कि आगे जाके हम इस टैक्स को मज़ीद कम करें और जो ग्रीन एनर्जी ऑप्शंस हैं उनको कम से कम टैक्स किया जाए ताकि हम उनको इंकरेज करें। मैं जानता हूं कि बहुत बड़े लॉबीज है जो
پہلے بھی چاہتے تھے, آج بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایڈکٹڈ ہو فورن ہائیڈرو کاربنز پہ, مگر پاکستان کو اس کو اپنے گراؤنڈ پہ کھڑا ہو کے ریزسٹ کرنا پڑے گا. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ the government has brought the solar tax down by 50% after discussions with the Pakistan People's Party. ایک اور آئی تھنک خاص محبت ہے ہمارے, آج موجود نہیں ہے ورنہ میں ضرور ان کے سامنے شکایت کرتا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے بات چیت کے بعد اچانک پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے سندھ کا جو ہائر ایجوکیشن بجٹ ہے اس کو آدھا کر دی جناب اسپیکر, مطلب 50% کٹ. اس صورت میں آپ ہمیں بہت مشکل میں ڈال دیے گئے, مگر ہم بہت شکر گزار ہیں نہ صرف وزیر اعظم کا, ڈار صاحب کا, فائنانس منسٹر کا, کہ انہوں نے نیگوشیٹ کر کے بات چیت کر کے وہ پورا واپس کر دیا ہے, اینڈ اب اتنا ہی رکھا گیا ہے جتنا وعدہ کیا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی فرق ہوتا ہے جناب اسپیکر مثبت سیاست میں اور نیگیٹو سیاست میں. You can do opposition for the opposition's sake or you can oppose for a cause. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایکسپیرینس رہا ہے کہ چلے ہم کیبنٹ میں موجود نہیں ہیں لیکن ہم قوم کے نمائندے ہیں, ہم ادھر منتخب ہو کر آئے ہیں ان کے وسائل پہ بات کرنے کے لیے, حکومت سے سیاسی طور پہ جمہوری طور پہ انگیج کر کے ہم اپنے جو خواہشات ہیں یا اپنے جو عوام کے مطالبے ہیں وہ حکومت تک پہنچا سکتے ہیں. اور اس طریقے سے اس بجٹ میں ایسے چیزیں شامل کر چکے ہیں جس سے میں اب خوشی کے ساتھ حکومت کے ساتھ ووٹ کروں گا. اور میں اپوزیشن سے بھی یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جماعتوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جہاں تنقید کرنا آپ کا حق ہوتا ہے آپ تنقید کرے. یہ بھی ایک راستہ ہے کہ اگر ایسی جگہ ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مثبت تبدیلیاں آ سکتے ہیں تو آپ حکومت سے بات کر سکتے ہیں, ہم سے بات کر سکتے ہیں, اور ہم ایک پازیٹیو پروپوزلز حکومت کے سامنے لے کر آ سکتے ہیں جس کا فائدہ وہاں ہو سکتا ہے جہاں آپ منتخب ہو کے یہاں آ کے بیٹھے ہیں, جہاں آپ کا رول ہے بطور اپوزیشن کہ آپ اپوزیشن کریں. وہاں آپ کا ذمہ داری ہے خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں جہاں آپ کا صوبائی حکومت ہے کہ آپ اپنا عوام کو وہ حق پہنچائیں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ اپنا اسٹریٹجی اگر تبدیل کریں گے تو نہ صرف پی ٹی آئی کا فائدہ ہوگا, پورا ملک کا فائدہ ہو سکتا ہے. ہر چیز پہ جناب اسپیکر ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے, ایک ہی ایشو ہوتا ہے. اگر آپ ایگریکلچر کی بات کریں ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے, وہ صرف کہتے ہیں کہ قیدی کو رہا کرو. آپ اگر دہشت گردی کے لیے ہاتھ اینڈ مائنس پہ چاہتے ہو کہ دہشت گردی کے مقابلہ کرنے کے لیے عوام کو کوئی فائدہ ملے, وہ کہتے ہیں نہیں قیدی کو رہا کرو. ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے, بلوچستان میں 9 بم دھماکے ہوئے ہیں, قیدی کو رہا کرو. ہم کہتے ہیں کہ بھارت نے جنگ چھیڑا ہے, جنگ کا ماحول ہے, ہم نے جنگ لڑنا ہے, نہیں قیدی کو رہا کرو. پاکستان کے عوام ضرور ایک حصہ جو اپنے آپ کو آپ کے ووٹرز آپ کے ورکرز سمجھتے ہیں ان کا یہ مطالبہ ہوگا, لیکن باقیوں کا یہ مطالبہ نہیں ہے. ان کا تو یہ دوسرا مطالبہ ہے کہ ان کو وہیں کے وہیں رکھیں. تو اس مطالبہ کے ساتھ ساتھ میرا اپیل ہے کہ عوام کے ایشوز کو بھی اٹھائیں. شاید اگر آپ اس ایشو کے علاوہ کوئی ایشوز اٹھائیں گے تو شاید آپ کو نظر آئیں گے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی آپ کے کچھ لوگ ملیں گے جو ان ایشوز کو, عوام کے ایشوز کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. جناب اسپیکر, کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں ایک ضرور اس بات پہ غور کرنا دلوانا چاہوں گا کہ جو بھارت نے یہ اعلان کیا انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے, جو سندھو پہ مودی نے حملہ کیا ہے, اس کا دفاع کرنا ہر پاکستانی کا, ہم سب کا ذمہ داری ہے. اور میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی فیصلے وہ لیں, چاہے وہ فارن پالیسی کے لحاظ سے یا اندرونی لحاظ سے, ان کو انشور کرنا چاہیے کہ پاکستان کا کیس انڈس واٹر ٹریٹی میں مضبوط کیا جائے, کمزور نہ کیا جائے. بہت ضروری ہے کہ ہم یہ امپریشن نہ دے کہ پاکستان اس تھریٹ کو کوئی ایزی لے رہا ہے. بھارت نے جو اعلان کیا اور اس کے بعد انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے 2-3 دفعہ اب انہوں نے
جو ان کا ذمہ داری تھے وہ پورا نہیں کیے، ان کو ضرور ہمیں نہ صرف احتجاج کرنا چاہیے اپروپریٹ فورمز پہ، مگر انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے ہی ان کو چیلنج کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے پاکستان کے اندر جس سے یہ میسج جائے بھارت کو کہ ہم نے تو قبول کیا ہے کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ایک لابی ہے اس ملک میں، جیسے یہ چاہتے ہیں نا کہ ہر ایشو کے پیچھے وہ قیدی کو رہا کرو، تو ایک دوسرا لابی ہے جو سمجھتا ہے، جو چاہتے ہیں، جو ایک دوسرا لابی ہے جو ہر مسئلہ کا حل ڈیم بنانا سمجھتا ہے۔ تو جناب اسپیکر، ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل جہاں فائنینشلی، سیاسی اور ٹیکنیکلی بنیاد پہ بنتا ہے ڈیم بنائیں۔ ہم نے بھی بنائے ہیں دونوں طریقے سے، لیکن جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت، جہاں بھارت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتے، اور بھارت نے اعلان کیا ہے کہ وہ کبھی اس کو قبول نہیں کریں گے، اور دھمکی یا اشارے دے رہے ہیں کہ وہ بھی شاید کوئی ڈیم بنائیں گے یا کوئی کنال نکالیں گے۔ اگر پاکستان کا یہ لابی ہمیں مناتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑے گا تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگا جناب اسپیکر۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس جنگ کا ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اگر کرتے ہیں، اگر بھارت عمل درآمد کرتا ہے تو ہم جنگ کریں گے، یہ جنگ لڑنے سے پہلے شکست ماننے کی بات ہے۔ میں حکومت کی یہ پالیسیز اس بجٹ میں جو اپروو ڈیمز ہیں، جو غیر متنازع ڈیمز ہیں، جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ڈیمز ہیں، ان کے لیے جو فنڈنگ رکھا ہے میں ان کے ساتھ دیتا ہوں، ان کو سپورٹ کرتا ہوں اور ایڈوائز ہی کر سکتا ہوں کہ ایسا کوئی غیر ذمہ دارانہ یا غیر سوچا سمجھے ایسا فیصلہ یا اعلان نہ کرے جو مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا اور ہم سمجھتے ہیں ویسے ہی بھارت نے اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، عمل درآمد کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ہم ویسے ہی پانی کی قلت کے شکار ہیں، اور اس پانی کی قلت کو موسمی تبدیلی کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں فلڈ اریگیشن سے سمارٹ اریگیشن کی طرف جانا پڑے گا۔ پاکستان روس کے بعد سب سے بڑا جو اریگیشن نیٹ ورک ہے وہ پاکستان کا ہے۔ فلڈ اریگیشن کا طریقہ کار ہم انڈس ویلی سیولائزیشن سے لے کے آج تک استعمال کر رہے ہیں جناب اسپیکر۔ جب دنیا بھر میں پانی کا اتنا قدر ہوتا ہے کہ ایک ایک ڈراپ کو گنا جاتا ہے، اٹ میکس نو سینس کہ سالوں سال پاکستان فلڈ اریگیشن پہ ہی یہ ہم زور دیتے ہیں۔ اگر ہم آج انویسٹ کرتے ہیں اس ٹرانزیشن میں، آج انویسٹ کرتے ہیں تو کل کے لیے ہمارے تیاری ہوگا۔ اگر ہم لیٹ ہو گئے، بعد میں جو پانی کی اتنا قلت ہے تب سوچتے ہیں، تو perhaps it will be too late. I request the government کہ آپ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے اس پہ بات کریں۔ We're happy to do provide our share of funding آپ کے ساتھ مل کے، خاص طور پہ یہ جو فارمنگ کے منصوبے ہیں اور یہ دوسرے منصوبے جو ہم کرنے چاہ رہے ہیں، ہم اسمارٹ اریگیشن کے تھرو، اگر ہم اسمارٹ اریگیشن کرتے ہیں تو جہاں ہمارا اس وقت آباد علاقے ہیں، جہاں ایگریکلچر چل رہا ہے، ان کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور جو چولستان اور تھر کے علاقے ہیں، بچا ہوا پانی کو اسمارٹ اریگیشن کے ذریعے ہم وہاں پہنچا سکتے ہیں۔ آگے جناب اسپیکر، میں وزیر اعظم صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا شکریہ بھی، ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ہر فورم پہ، ہر محاذ پہ، جنگ کے میدان میں، سفارتی میدان میں اور بیانیہ کے میدان میں بھارت ہار چکا ہے، پاکستان جیت چکا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔